السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 117 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سے وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یدعونا نہیں وہ بلاتے من دونہ اللہ کو چھوڑ کر الا مگر اناسن عورتوں کو وَإِن یدعونا اور نہیں وہ بلاتے الا مگر شیطان مریدہ مردود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، وہ اس کو اللہ کو چھوڑ کر نہیں بلاتے مگر عورتوں کو، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں بلاتے مگر شیطان مردود کو۔ مشکل الفاظ کی معنی۔ دعا کا لفظی مطلب ہے بلانا، یعنی کسی کو اپنی مدد کے لیے بلانا، جیسا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی مدد، اپنی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے ہم اللہ سے مدد کے درخواست کار ہوتے ہیں۔ اناسا روٹ ہے حمزہ نون اور سا، بنیادی معنی ہے نرم، حدید انیس نرم لوہا، نرم زمین کے لیے یہ لفظ آئے گا۔ اور تمام حیوانات میں مؤنث مذکر کے مقابلے میں نرم ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، اس لیے وہ انثیٰ کہلاتی ہے۔ ان یدعون الا من دونہ الا اناسا، اناسا کا جو مطلب ہے وہ دیویاں یا مورتیاں ہیں، لیکن اس کے یہاں پر اس کا ڈکشنری میننگ آئے گا یعنی کہ وہ ضعیف اور نرم ہیں۔ تو یہ ضعیف اور کمزور ہیں، خواہ وہ پتھر کی مورتیاں ہوں یا وہ مذکر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس کے بعد ان یدعون الا شیطانا مریدا، تو شیطان کا جو لفظی مطلب ہے اس کے لیے اس کا روٹ ہوتا ہے شا طا اور نون، جس کا لفظی مطلب ہے مضبوط موٹی رسی جو بٹی ہوئی ہو، اس کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے شطن، یہ اس کا ڈکشنری میننگ ہے۔ یا پھر بئرن شتون، بہت گہرا کنواں، تو جو بہت زیادہ گہرائی کی وجہ سے وہ بہت دور ہو، تو پھر یہاں سے شیطان کے معنی ہو گئے دور چلے جانا۔ شطن، اس نے اپنی ساتھی کی مخالفت کی، ضد رکھی، اس سے سرکشی کی، اور پھر بہت دور جا کر یعنی پھر اسی سے وہ لفظ بنتا ہے شیطان، جو کہ ایک لٹرل کیریکٹر ہے، صرف ایک آپ اس کو استعارے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، وہ ایک وجود رکھتا ہے اور اسی سے لفظ بنتا ہے وہ شیطان۔ یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ صفاتی نام ہے، جو کہ بہت زبردست طریقے سے اس کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک کر غلط راستے پر بہت دور جا پڑا ہے۔ شطن ایک بدصورت سانپ کو بھی کہتے ہیں، تو اس کے معنی پھر یہ ہوئے کہ اور بعض کا خیال ہے کہ شاطا یشیتو سے یہ شیطان شاطا یشیتو سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے جل کر ہلاک ہو جانا۔ شاط الشیء چیز جل گئی، تیل یا گھی اس قدر گرم ہوا کہ اس میں آگ لگنے لگی، تو شیطان بمعنی شعلہ صفت اور سرکش اور تخریب کار۔ تو یہ اس کی میننگ ہے، یعنی کہ وہ جن کو بلاتے ہیں وہ بہت ہی ویک ہیں، اور وہ جن کو بلاتے ہیں وہ ایک کیریکٹر ہے جو کہ ان کو اس غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، ایک لٹرل کیریکٹر ہے، اس کا وجود ہے۔ بت پرستی کے حوالے سے قرآن حکیم نے عرب کے لوگوں کو بہت سخت سست کہا، یا ان کو بہت برا بھلا کہا، اور یہ کہا کہ یہ ایک بہت ہی غلط عادت تھی ان کی سوچوں کے اندر۔ لیکن کیا عرب کے لوگ شروع سے ہی بت پرستی کرتے تھے؟ ایسا نہیں تھا، کیونکہ عرب کی آبادی حضرت اسماعیل سے شروع ہوئی تھی اور ان کی اولاد ایک عرصے تک توحید پر ہی قائم رہی۔ لیکن عربوں میں عمر بن لحیش بت پرستی کا بانی ہے۔ اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر بن لحیش آگ میں اپنی آنتیں گھسیٹے جا رہا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے۔
عمر بن لحیش جو تھا یہ ایک دفعہ اپنے کام کے سلسلے میں شام گیا تو راستے میں معاب یا بلقاء کے مقام پر ایک آدھ روز کے لیے مقیم ہوا۔ وہاں پہ عمالق قبیلہ کے لوگ اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ان بتوں کے ان لوگوں نے علیحدہ علیحدہ نام بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسی عبادت ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور ان پتھروں کے بتوں کو وہ کیوں پوجتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ان بتوں سے خشک سالی کے زمانے میں بارش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے، اور جب بھی کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے تو ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں اور یہ بت ان کی حسب خواہش مدد کر دیتے ہیں۔ عمر بن لحیش ان سے درخواست کر کے ایک بت مکہ لے آیا اور مکہ والوں سے ان کے عقائد اور بتوں کی کرشمہ سازیوں کا ذکر کیا۔ تب مکہ والوں نے اسے وہ بت بیت اللہ میں رکھنے کی اجازت دے دی، اور اس کی دیکھا دیکھی سب لوگ پھر اس کی پرستش کرنے لگے۔ اس طرح سے عمر بن لحیش مکہ میں بت پرستی کا بانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلا بت جو وہاں پہ نصب کیا گیا تھا اس کا نام حبل تھا، اور جس کو عمر بن لحیش نے نصب کیا تھا، اور لات اور منات بھی اس میں کچھ بت تھے جو کہ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوتے ہوتے بہت سے لوگ مختلف علاقوں میں جاتے رہے، کوئی نہ کوئی بت لے کر آتے رہے، اپنا بت لا کر بیت اللہ میں رکھتے رہے، اور مشہور ہے کہ بیت اللہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، یہ تعداد 360 تک پڑی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ عرب بت پرستی کرتے تھے، جن کے مشہور لات، منات، عزا، اصاف، نائلہ، حبل، اس طرح سے مختلف نام تھے، اور پھر وہ اپنے نام ان بتوں پہ رکھا کرتے تھے۔ اور ان بتوں کے علاوہ انہوں نے حضرت ابراہیم کی ایک تصویر بھی آویزاں کر رکھی تھی، اور ان کو بھی وہ مورتیوں کی طرح ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور حضرت اسماعیل کی بھی تصویر تھی، حضرت مریم کی بھی تصویر تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو قرآن پاک کے اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ شیطانوں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ ہم نے ان کی ہسٹری پڑھ لی کہ وہ کرتے کیا تھے۔ اب ہم ان کی ایک انالیسس کرتے ہیں، سائیکو انالیسس، کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ تو اس کے پیچھے جو ایک ڈرائیونگ فورس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہے کہ ایک تو وہ وہاں پہ بت پرستی کرتے تھے، لیکن کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ شیطان کے کہنے میں آ گئے، اور شیطان نے ان کو ورغلا دیا، اور اس شیطان کے کہنے کی وجہ سے وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کے ٹارگٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلا ٹارگٹ تو یہ ہے نا کہ وہ انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کر دے، اور یہ ٹارگٹ اس نے وہاں پہ بھی اچیو کیا اور بہت سی جگہوں پہ اچیو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کو جب آپ اس ریفرنس پہ پڑھتے ہیں کہ آپ شیطان کے ٹارگٹس کو دیکھیں کہ شیطان کیا کچھ کرنا چاہتا ہے ہم سے، یا کیا کس طرف رہنمائی کرتا ہے، تو اس میں پھر آپ کو ایک پوری لسٹ مل جائے گی کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، چونکہ خود وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو وہ پھر دوسروں کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان سورۃ البقرہ آیت 102 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، شیطان لوگوں کو جادو ٹونے اور ٹوٹکے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شیطان وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو سحر کرتے ہیں لوگ شیطان کا ٹارگٹ بن جاتے ہیں، اور شیطان کے ہاتھوں میں آلہ کار بن جاتے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے انسانوں، زمین میں، سورۃ البقرہ آیت 168، کھاؤ وہ جو حلال اور طیب ہے، اور شیطان کے پیچھے مت چلو۔ تو شیطان یہاں پر اس کا ٹارگٹ نمبر 2 کیا ہے؟ ہم نے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ٹارگٹ ہی ہے، سب سے پہلے وہ انسانوں کو سحر کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ انسانوں کو حلال اور طیب نہیں کھانے دیتا۔ جس کے پاس شیطان ہوگا وہ انسان کو گندی مندی چیزیں کھانے کے لیے مجبور کرے گا کہ وہ چیزیں کھائے جس کی اس کی انٹرنل انرجیز
ڈاؤن ہوتی ہیں تاکہ اس کی قوت فیصلہ کم ہو۔ تو جو گند کھاتے ہیں ہم یہ میلوں ٹھیلوں سے، اور یہ بہت زیادہ برگر اور بہت زیادہ شورما اور اس طرح سے وہ چیزیں جس میں کہ صفائی کا دھیان نہیں رکھا جاتا، طیب نہیں ہوتی وہ چیز، اس کو کھانا سے یہ بھی ہمیں کھلانا شیطان کا ٹارگٹ ہے۔ پھر شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اسلام کو کمپلیٹلی فالو نہ کریں۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت 208 میں اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو، لیکن شیطان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اسلام کو تعویلات کے ساتھ اور تھوڑا تھوڑا فالو کریں۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت 268 میں شیطان کا ٹارگٹ اللہ نے بتایا کہ شیطان ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہم فقیر ہو جائیں گے۔ تو یہ جو فقر و فاقہ سے ہمیں ڈراتا ہے اور وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء اور بخل کا حکم دیتا ہے، یہ بھی ٹارگٹ شیطان کا ہے کہ وہ انسان کو اس طرف لے کر جائے کہ وہ خرچ نہ کرے، کیونکہ اگر وہ خرچ کرے گا تو وہ کمزور اور غریب ہو جائے گا۔ پھر شیطان کا ٹارگٹ سورۃ البقرہ آیت 275 میں ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ سود کھاؤ اور وہ اس طریقے سے اپنے مال کو بڑھاؤ۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ تو شیطان یہ کہتا ہے کہ جو خرید و فروخت ہے، بیع ہے، اس میں بھی تو آپ منافع لیتے ہیں، تو سود میں بھی منافع لینا جائز ہے۔ تو یہ انسان کو غلط سائٹ پر لے کر جاتا ہے، اس کی تعویلات دیتا ہے۔ پھر شیطان ہے جو کہ ہمارے بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کو گراتا ہے، ان کو دھکا دیتا ہے، ان کو لڑاتا ہے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرتیں پیدا کرواتا ہے۔ کیونکہ حضرت مریم کی جب والدہ تھیں تو انہوں نے جب اپنی بیٹی کو جنم دیا تو انہوں نے اللہ سے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اللہ تیری پناہ میں شیطان سے دیتی ہوں۔ تو جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی ہمیں شیطان سے اللہ کی پناہ دینی چاہیے، اور یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر سورۃ آل عمران آیت 155 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے ٹارگٹ کو چھوڑ کر پیچھے مڑ گئے تھے جب غزوہ احد ہوئی تھی، تو ان کو شیطان نے اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا، رکسایا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ وہ بندہ جو اپنا کام شروع کرتا ہے لیکن مکمل نہیں کر پاتا، کم ہمتی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تو یہ بھی شیطان کا ہی اس کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت 38 میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ينفقون رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ وبالیوم الآخر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شیطان ہے، ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت 60 میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور جگہ سے دلائل ڈھونڈتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہی فیصلے کروائیں، تو وہ شیطان کے آلۂ کار بنتے ہیں۔ شیطان انسانوں کو ورغلاتا ہے اور انسانوں کو صحیح راستے سے دور لے کر جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں وہ مومن اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور کافر شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر وہ طاقت جو اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف بلائے، ہر وہ طاقت جو اللہ کی حدوں کو فراموش کرنے کا حکم دے، وہ طاقت شیطانی طاقت ہے، تو اس شیطان سے لڑنے کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان ہے جو معاشرے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو پینک کرتے ہیں۔ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ۔ اور یہ پوری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شیطان کے پیچھے لگ کر ان افواہوں پر کان دھرو گے تو پھر تمہارے معاشرے میں بد امنی پھیلے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں فرمایا کہ شیطان دیوی دیوتاؤں، بتوں کی پرستش کی طرف اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے کام کیا ہے کہ وہ ہمیں دھوکے کے وعدے دیتا ہے۔ شیطان ہمیں شراب اور جوا اور ناپاکی کی چیزیں کھانے اور اس کو اپنی لائف میں
میں داخل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان انسانوں کے درمیان عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان ہمارے دلوں کو سخت کر کے ہمارے اعمال کو ہمارے لیے مزین کرتا ہے۔ شیطان ہمیں اللہ کا ذکر بھلاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ شیطان ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائیں اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکش ہو کر کھڑے ہو جائیں جیسا کہ وہ خود سرکش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پھر فرمایا کہ شیطان زمین میں انسانوں کو بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی ٹارگٹ کے وہ حیران و سرگرداں پھرتے ہیں۔ اس طرح سے شیطان ان کے لائف سٹائلز ان کو دے دیتا ہے، ان کی نظروں سے ان کی مقصد حیات اوجھل کر دیتا ہے۔ شیطان ان کے دماغ پر اس طرح سے سوار ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی کے دشمن شیطان ہیں، جن و انس میں سے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور ایک دوسرے کی طرف وہ القاء کرتے ہیں ایسی باتیں جن کے اوپر ملمس سازی کی گئی ہوتی ہے اور وہ دھوکے کی باتیں ہوتی ہیں، تو حقیقت ان کی کچھ اور ہوتی ہے لیکن وہ دکھاتے کچھ اور ہیں۔ حقیقت باتوں کی کچھ اور ہوتی ہے لیکن ان کو وہ دکھاتے کچھ اور ہیں۔ تو شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ ہم ایسے لباس پہنے جس سے ہماری شرمگاہیں ظاہر ہوں۔ سورۃ اعراف آیت 20 میں اللہ فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ شیطان نے وسوسہ اندازی کر کے ان سے ایسے وسوسہ اندازی کی کہ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ ایسے لباس پہننا جس سے کہ آپ کی چھپانے کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، یہ بھی شیطان ہی کا ٹریپ ہے ہمارے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کے واقعے میں فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ ان کو شیطان نے جنت سے نکلوا دیا، ینزغ عنہما لباسہما، اس طرح سے ان کو جنت سے نکلوایا کہ وہ ان سے ان کا لباس بھی چھین لیا گیا، لیریہما سوآتہما، کہ وہ ایک دوسرے کی چھپی ہوئی چیزیں، پردے کی چیزیں، شرمگاہیں دیکھ لیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں ہر وقت واچ کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطان ان لوگوں کے ساتھی بنا دیے ہیں جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ایک بہت مستقل ٹاپک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے بار بار کہ شیطان ہم سے وعدے کرتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جب مہلت مانگی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اختیار بھی مانگا، تو شیطان کو مہلت بھی ملی ہے اور شیطان کو اختیار بھی ملا ہے۔ وہ ہماری سوچوں کو چینج کر سکتا ہے، وہ ہمارے دل میں جا کر رہ سکتا ہے، وہ ہمارے جذبات کو مشتعل کر سکتا ہے۔ وہ ایک اینیمیشن نہیں ہے، وہ ایک استعارہ نہیں ہے، وہ انسان کے اندر کے سرکش جذبات کا استعارہ نہیں ہے۔ شیطان ایک واضح طور پر بالکل ایک زندہ جاوید چیز ہے۔ شیطان ایک موجود چیز کا نام ہے۔ اس شیطان کے آگے سے چیلے اور ساتھی ہیں جو کہ انسانوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور اس کو انسانوں کے ساتھ وہ ان کے اشتراک سے انسانوں کو پریشان کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا تو اس کا حل کیا ہے؟ پھر اتنا زیادہ شیطان ہم سے فقر و فقہ سے ڈراتا ہے، شیطان ہمیں پریشان کرتا ہے، شیطان ہمیں خواہشات کے پیچھے لے کر چاہتا ہے، شیطان ایسے لباسوں کو مزین کر کے ہمارے سامنے دکھاتا ہے جس میں ستر پوشی نہ ہو، شیطان ہمیں دوسرے انسانوں کے حق رکھنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اتنا شیطان ہمارا دشمن ہے کہ وہ ہر موقع پر، ہر جگہ پر ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دل کے اندر ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ تو
اس شیطان سے پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان انہ هو السمیع العلیم۔ اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ اندازی ہو تو پھر اللہ سے پناہ مانگو۔ نزغ فاسد اور خراب کرنے کے لیے کسی چیز میں داخل ہو جانا، ٹھیک ہے، کسی نوکدار چیز کو چبھونا، کسی کے خلاف بھڑکانا، فساد ڈالنا۔ نزغ الشیطان بینہم، شیطان نے ان دونوں کو بھڑکا کر ان کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک سالن گرمیوں کے موسم میں باہر رکھ دیا ہو تو سالن میں بیکٹیریا انٹر ہوتا ہے، سالن خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بالکل سیم اسی طرح سے بیکٹیریا ہمیں نظر نہیں آتا، وہ وائرس ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کا ایک وجود ہے، اس کو آپ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک انسان اس مقام تک نہیں پہنچا کہ وہ شیطان کی موجودگی کو ڈیٹیکٹ کر سکے، سوائے اس کے کہ اس کو اللہ کی یاد کا سہارا۔ اور یہ ایک تو وہ وائرل جو انفیکشنز ہوتی ہیں نا، ہم اس کے لیے صبح شام انجیکشنز لگواتے ہیں اور ہماری وہ وائرل انفیکشنز ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو یہ وائرس ہے نا، شیطان والا وائرس، یہ وائرس صرف اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے کہ آپ صبح کے اذکار پڑھیں تو شام تک آپ اس وائرس سے محفوظ ہیں، اور پھر شام کو آپ کو پھر پڑھنے پڑیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ قرآن کو جب آپ اس ٹاپک سے ریفرنس میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اس کے اندر نیکی کے فطری جذبات ہیں، اس کو اللہ کی ذات کی فطری پہچان ہے، یہ ودیعت کر کے بائے برتھ اس کے سسٹم میں اللہ نے ڈال دی۔ جب وہ ان چیزوں کو چھوڑتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وائرل انفیکشن ہوتی ہے اس کے ایمان میں، اور وہ کیا ہے کہ وہ شیطان کے زیر اثر ہوتا ہے، اور وہ شیطان انسان کے ایمان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اللہ کی یاد کا سہارا ڈھونڈیں، ذکر اللہ اکبر سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو کہ ہمیں شیطان کے راستے سے اور شیطان سے روکے گی۔ اسی ٹاپک کو انشاءاللہ ہم اگلے لیسن تک لے کر جائیں گے، کیونکہ اگلی کچھ آیات شیطان کے بارے میں کافی ڈیپ ڈسکشن کرتی ہیں، تو اس کو انشاءاللہ ہم پڑھنے کے بعد اس پوائنٹ پر پہنچیں گے کہ شیطان سے پناہ مانگنا از حد ضروری ہے، خود اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی۔ جب شیطان ہماری زندگی میں آتا ہے تو اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔